السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. تمام تعریف، بڑائی، کبریائی، باقی یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خسارہ ہے. وہی کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. وہی اس کائنات کے اندر تنہا تصرف کرتا ہے. غیب کا علم رکھنے والا وہی ہے. اولاد کا دینے والا، بگڑی کو بنانے والا، مشکلات میں اپنے بندوں کا سہارا بننے والا، دعاؤں کا سننے والا، قسمتوں کا بنانے والا، بیماری میں شفا دینے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، ڈوبتی نیا کو پار لگانے والا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ طلاق کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس کسی نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پھر فرمایا إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یقین کر لو اس بات پر کہ ہر چیز کی تقدیر اللہ نے مقرر کر دی ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فعال لما یرید. وہ جو چاہے کر ڈالنے والا. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بات یقین کے ساتھ سکھائی ہے کہ بھروسے والی ذات صرف اللہ کی ہے. جو کوئی اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھروسے میں شریک کرتا ہے، کسی اور ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ کے علاوہ دوسروں پر بھروسہ یہ بہت ہی کمزور ہے، ضعیف ہے، بکری کے جالے سے زیادہ کمزور ہے. اس لیے ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد مومن کا عقیدہ اس بات پر پکا اور کامل ہو جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی. کوئی کام اللہ کی مرضی، اس کی منشا کے بغیر ہو نہیں سکتا. دنیا کے سارے کام اسی کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، اس کے حکم سے ہو رہے ہیں. ہمیشہ اسی کا حکم چلا ہے، ابھی بھی اسی کا حکم چل رہا ہے، آئندہ بھی اسی کا حکم چلنے والا ہے. حکم کے چلانے میں، کام کے نافذ کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس پورے معاملے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. فرشتے بھی اس کے شریک نہیں، پیغمبر بھی اس کے شریک نہیں، صحابہ اور تابعین بھی اس کے شریک نہیں، ائمہ اور خلفاء بھی اس کے شریک نہیں، اولیاء اللہ بھی اس کے شریک نہیں، خواجہ اور پیر بھی اس کے شریک نہیں. صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو واحد ہے، یکتا ہے، دعاؤں کی سننے والی ہے،
کام کی بنانے والی ہے، بگڑی کی بنانے والی ہے، اولاد کی دینے والی ہے، زندگیوں کو سنوارنے والی بھی وہی ہے، اجاڑنے والی بھی وہی ہے۔ بہاریں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، خزاں اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور کائنات کا یہ نظام کو بتا رہا ہے کہ اس کائنات کے اندر کسی وجود کو بقا نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اس وقت وجود رکھتا ہے ایک نہ ایک دن ضرور بضرور فنا ہوگا، ختم ہو کر رہے گا۔ کسی کی عمر چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، ہزاروں سال جیے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ ایک درخت ہوتا ہے 100 سال پرانا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ درخت بھی سینکڑوں سال رہنے کے باوجود یا تو کوئی اس کو اپنی ضرورت کے تحت کاٹ دیتا ہے، یا اس کے اندر کیڑ پڑ جاتا ہے، اس کے تنے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اس کے پتے زرد پڑ جاتے ہیں، اور خزاں کا شکار ہو کر سطح ہستی سے اس کو ایسا مٹا دیا جاتا ہے کہ بعد میں دیکھنے والے کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہاں اتنا بڑا درخت تھا، آج وہ باقی نہیں ہے۔ لوگ یادگاریں قائم کرتے ہیں، ان کی آرزو تمنا ہوتی ہے کہ میں تاریخ کا ایک حصہ بن جاؤں، میری اپنی ذات، میرا اپنا دور، میری اپنی ہسٹری، میری اپنی لائف، میری اپنی گورنمنٹ، میری اپنی کنگڈم، میری اپنی لیڈرشپ، میری اپنی قیادت یقیناً یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، لیکن میں کوئی ایسا کام کروں جسے دیکھ کر لوگ مجھے یاد کریں۔ یہی وہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ کوئی قلعہ بنا دیتا ہے، کوئی محل بنا دیتا ہے، کسی کے نام سے اسٹیڈیم بنا دیے جاتے ہیں، کسی کے نام سے کوئی اور یادگار قائم کر دی جاتی ہے، اور سمجھایا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی یاد باقی رہ گئی۔ اس کی اپنی عمر کے مقابلے میں وہ یادگار کچھ دن اور باقی رہے گی۔ اس کی عمر 40، 50، 60، 100 سال تھی، تو یادگار کی عمر 400 سال، 500 سال، 1000، 2000، 5000 سال ہو سکتی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ یادگار بھی ختم ہو جائے گی، ایک دن اس کو بھی ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ سارے زمانے کے حالات اور حقائق انسان کو ایک سبق دے رہے ہیں کہ کل من علیہا فان، ہر چیز اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر، اس آسمان کے نیچے فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف باقی رہنے والی ذات وہ تمہارے رب کی ہے جو ذو الجلال ہے، بڑے جلال والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ اس لیے یادگاروں پہ بھروسہ نہیں ہوگا، قیادتوں پہ بھروسہ نہیں ہوگا، لیڈرشپ پہ بھروسہ نہیں ہوگا، سیاست کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، تعلقات کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، اور نسبتوں پر بھروسہ نہیں ہوگا، اعمال کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہوگا، تدابیر کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، اثر و رسوخ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، دوائیں اور علاجوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، سندوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، تجارتوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، اشتہارات کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، اور جو کچھ بھی طریقے انسان دنیا میں اختیار کرتا ہے وہ تدبیر کے اندر ہوں گے، اور کسی تدبیر کے اوپر بھروسہ نہیں۔ صرف تدبیر اس لیے اختیار کی جائے گی کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ تدبیر اختیار کرو، لیکن بھروسہ جو ہوگا وہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر۔ اس لیے جگہ جگہ مومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سبق اس بات کا ہونا چاہیے، اور انسان کے ذہن میں تصور اس بات کا ہونا چاہیے، یقین اس بات کا ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے۔
تنہائی میں ہوتے ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہے، لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہے، مصیبت میں ہوتے ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہے، خوشحالی میں ہوتے ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہے، سفر میں ہوتے ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہے، حضر میں ہوتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہے، جس حال میں بھی تم ہوتے ہو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی جس حال میں بھی ہوتے ہو تو اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ یہ صفات صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتی ہو۔ کوئی فرشتہ اگر ہے تو اللہ کے حکم سے ہے انسان کے ساتھ، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو فرشتہ ہٹ جاتا، اور جو اللہ کا امر ہوتا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہے۔ اس کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں ہے جو بندے کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ کی صفت صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ۔ پیغمبر ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، ولی ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کتنے ایسے موقع آئے، صحابہ کرام کے ساتھ حالات گزرتے گئے، جنگوں کے حالات ہوتے رہے، ازواج مطہرات کے ساتھ حالات آئے، اہل بیت کے ساتھ حالات آئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ایسے حالات آئے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، کیا ہونے والا ہے۔ یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ذات وہ صرف اللہ ہے۔ وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر پورا غلبہ اختیار کر لیتا ہے۔ تدبیر انسان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا کروں گا اس کا یہ نتیجہ نکل جائے گا، بیج تو میں نے بو دیا ہے، پانی بھی میں نے دے دیا ہے، زمین کو ہموار بھی میں نے کر دیا ہے، اب میری اس تدبیر کے نتیجے میں یقیناً اس کے اندر سے پیداوار ہوگی، فصل تیار ہوگی۔ عام قانون قدرت کا تو یہی ہے کہ اس کے اندر سے فصل پیدا ہو، حالات پورے سازگار ہیں، موسم سازگار ہے، پانی بھی برابر دے دیا گیا ہے، زمین بھی زرخیز ہے، اور پھر مولکا اور بیج بھی مناسب انداز میں دے دیا گیا ہے، آب و ہوا بھی سازگار چل رہی ہے۔ لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو فصل تیار نہیں، یا پھر فصل تیار ہو چکی ہے، 2-4 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے اور کھیت لہلہانے لگے ہیں، کسان کو امید ہو گئی ہے کہ کھیت تیار ہے، فصل کاٹ لی جائے گی، لیکن کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں، کوئی طوفان آتا ہے، کوئی ٹڈی دل آتا ہے، کوئی بگولا آتا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے لہلہاتی کھیتی کو فنا کے گھاٹ اتار دیتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کی تدابیر کے اوپر اللہ کی حکمت، اللہ کا حکم یہ غالب آتے رہتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات ناسازگار ہیں، آدمی کو کوئی امید نہیں ہے کہ کہاں سے مال آئے گا، بیمار اتنا ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، تمام قسم کی دواؤں کو آزمایا جا چکا ہے، اور سب نے کہہ دیا ہے کہ اب ہماری حد ختم ہو چکی ہے، اللہ سے دعا کرو۔ رشتے دار امید چھوڑ چکے ہیں، حالات کہیں سے بھی اس بات کا امکان نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ شخص بچ جائے گا، لیکن اللہ کی قدرت کا یہ حال ہے کہ تمام نا امیدیوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور وہ جی جاتا ہے،
پھر ایسی صحت اس کو ملتی ہے کہ برسوں زندہ رہتا ہے. اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے خدمت گزار جو ہوتے ہیں درمیان میں وہ صحت مند ہوتے ہوئے دنیا سے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ بیمار اچھا ہو کے زندگی گزارنے لگتا ہے. ایسے کتنے تجربات ہوتے ہیں. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ قَدْرًا قَدْ جَعَلَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تقدیر کو مقرر کر چکا ہے اور بھروسہ اسی کی ذات پہ کیا جانا چاہیے. یہ تمام باتیں قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہیں. اور پھر اللہ کا تعارف، اللہ کی ذات کیسی ہے، وہ کیسا سننے والی ہے، وہ کس طرح سے اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ، وہ اپنے بندوں کی ضروریات سے کیسے واقف ہے، بندوں کی ضروریات کو کس طرح پورا کیا جانا چاہیے، اس کا علم اس کی ذات کو کس طرح سے ہے، اس کا اگر ذرہ برابر بھی انسان کو احساس ہوگا تو وہ پھر غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اس موقع پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں مسلمانوں نے اور مسلمان کے عقائد میں یہ بات تو بڑے زور و شور سے کی جا رہی ہے کہ رسول کی عظمت ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، اولیاء اللہ کی عظمت ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتا. لیکن اس بات پہ بہت کم زور دیا جا رہا ہے یا بالکل زور نہیں دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عظمت بھی ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. رسول آئے تو بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے، اولیاء اللہ نے کام کیا تو بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کیا. بندوں کا رشتہ، بندوں کا تعلق پیغمبروں نے، صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ نے، خلفاء نے، اولیاء اللہ نے رب سے جوڑا، اپنے ذات سے نہیں جوڑا. اگر ہم کو کسی ولی سے نسبت ہے، کسی پیغمبر سے نسبت ہے، کسی صحابی سے نسبت ہے تو یہ نسبت ذریعہ بننا چاہیے ہم کو اللہ تک پہنچانے کا. یہ نسبت اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اگر یہ نسبت ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے تو یہیں سے پھر بت پرستی اور شرک کا آغاز ہو جاتا ہے. حاضرین کرام، میں نے بات بالکل واضح کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور دعوت اللہ کا کام جب آپ نے شروع کیا تو اپنے اخلاق، اپنی سیرت، اپنی حیات طیبہ لوگوں کو یاد دلائی اور اپنے حق و صداقت کی لوگوں سے گواہی لی، اور اس کے بعد لوگوں کی توجہ اپنی ذات کے ذریعے سے اللہ کی طرف کروائی. پوچھا، اے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے، ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے. ہم نے 40 سال تک کیا آپ کی زندگی کو جھانچا اور پرکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹے الفاظ نہیں نکلے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے لشکر حملہ کرنے والا ہے تو ہم یقین کریں گے کہ یہ بات سچ ہے. اے لوگوں، جس طرح سے تم یہ یقین کرتے ہو تو پھر اب یہ بات کا بھی یقین کرو کہ معبود حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ اپنی حق کا، صداقت کا، اپنی عظمت کا، اپنی محبت کا لوگوں سے لوہا منوایا. پھر اس کے بعد ان کی توجہ مقبول کرائی اللہ کی ذات کی طرف کہ تم کو عبادت اگر کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرنی، مانگنا اگر ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، بھروسہ اگر کرنا ہے تو اللہ کی ذات سے بھروسہ کرنا ہے. بارش کا دینے والا بھی وہی ہے، پیداوار کا دینے والا بھی وہی ہے، اولاد کا دینے والا بھی وہی ہے. جتنے تم کو زندگی میں ضرورتیں پڑتی ہیں ان تمام ضرورتوں کا پورا کرنے والا وہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے موقع پر بھی لوگوں کو یہی پیغام دیا، زندگی بھر یہی پیغام دیتے رہے. دعوت کا یہ آغاز تھا کہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
تم یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ 23 سال کی محنتیں اور یہ اپنا نتیجہ لا رہی ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے کہ جس بے عزتی اور ذلت کے ساتھ مکے سے نکلنا پڑا تھا، آج عزت و وقار کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، ترانے گا رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا اونٹ کی کوہان سے لگا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کی ذات نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مکہ اگر فتح ہو رہا ہے تو یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنے فرض منصبی سے فارغ ہو جائیں گے تو اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لیجیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی حمد اور اس کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کیجیے، اس سے استغفار کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، انقلاب برپا کیا قیامت تک کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا، اللہ کا لایا ہوا دین لوگوں تک پہنچا دیا، احکام اور دین کی تکمیل کا اعلان کروا دیا گیا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھا دیا گیا، اللہ کی آخری کتاب بندوں کے حوالے کر دی گئی، حقوق بتا دیے گئے، احکام بتا دیے گئے، اوامر اور نواہی مکمل ہو چکے۔ کتنا بڑا کارنامہ تھا، لیکن توجہ کس طرف دلوائی گئی؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی حمد اور اس کی پاکی بیان کیجیے، اس سے استغفار کیجیے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ بہت بہترین پلٹنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ حالات بتا رہے ہیں کہ کرنے والی ذات، بھروسے کے لائق ذات، توکل کرنے کی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات۔ حاضرین کرام، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ ایک مجمع بتایا ہے، اس میں سارے پیغمبروں کی امتیں مجھے دکھائی گئی، اور میں نے دیکھا کہ تمام پیغمبروں کی امتوں کے مقابلے میں میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہے، دنیا کا ہر نشیب و فراز میری امت سے بھر چکا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ محمد کیا تم راضی ہو گئے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ میں راضی ہو گیا اپنی امت کی تعداد دیکھ کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ اور بھی ہے۔ پھر آپ کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ 70,000 افراد وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، انہوں نے کبھی فال نہیں نکلوایا، انہوں نے کبھی تعویذوں کا اہتمام نہیں کیا، انہوں نے کبھی گمان نہیں کیا، بدزنی نہیں کی۔ یہ سن کر عکاشہ نامی ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور جوش سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کے اوپر بھروسہ نہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عکاشہ کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل رہی ہیں تو ایک اور صحابی کو جوش آیا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میرے حق میں بھی آپ یہ دعا فرما دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تمہارے مقابلے میں بازی لے گئے، آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ اس میں کن چیزوں کا حکم دیا گیا کہ فال نہ نکلوائے، تعویذ نہ کروائے، ٹیکے نہ لگوائے، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے کہ جو ہوگا وہ اللہ کی ذات سے ہوگا، توجہ اللہ کی طرف، بھروسہ اللہ کی طرف۔
کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کو کوئی اور حادثہ ہو گیا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی تجارت تھی ان کی، تجارت کی، جہاز جاتے آتے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ایک قاصد نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا جو جہاز مال کا آ رہا تھا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو امام صاحب نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، سینے کی طرف دیکھا، اس کے بعد فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پھر اپنے درس و تدریس کے اندر مصروف ہو گئے۔ پھر ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا کہ امام صاحب کو جو اطلاع کی آپ کے جہاز کے غرق ہو جانے کی وہ غلط تھی، آپ کا جہاز بالکل سلامت ہے اور پورے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ پھر امام صاحب نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ، درس ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ دو اطلاعات آپ کو دی گئیں، دونوں مرتبہ آپ نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ جب جہاز کے غرق ہونے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور اس کو مطمئن پایا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اللہ کے حکم سے راضی ہے، جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اگر ڈوب گیا ہے تو بچانے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کی یہ مرضی تھی، میرا دل مطمئن تھا تو میں نے الحمدللہ کہا۔ وہ صابر و ساکت تھا میرا دل۔ پھر دوسری مرتبہ جب یہ جہاز کے خیریت سے رہنے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ وہ اس پر بہت خوش نہیں ہوا، اچھل نہیں پڑا، آپے سے باہر نہیں ہو گیا، وہ شکر بجا لا رہا تھا۔ اس نے پھر اللہ کی طرف توجہ کی، دل کی طرف توجہ کی تو اس کو اللہ کی طرف متوجہ پایا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ تو بندے مومن کا حال یہی ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ۔ ہم لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ جب حالات بے قابو ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ نقصان ہو گیا تو پریشان، فائدہ ہو گیا تو اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہر دو حالتوں میں بندے مومن کو بیلنس میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آدھا دین صبر ہے اور آدھا دین شکر ہے، کہ جب مصیبتیں آ جائیں تو آدمی صبر سے کام لے، اور جب خوشحالی کا زمانہ آ جائے تو شکر گزار بنے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات سے وہ مطمئن نہیں ہوتے، اللہ کرنے والا ہے، منہ سے نکلتا ہی نہیں لوگوں کو۔ اور کتنے لوگ ہیں اس مہینے میں غوث اعظم کو پکارتے ہیں، پھر کام بنیں گے تو غوث پاک بنا دیں گے، نیاز کرنا ضروری ہے، اگر اس سال نیاز نہیں کروں، گزشتہ سال نہیں کرا تھا، کچھ کم لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، یہ مصیبت آئی، یہ مصیبت آئی، سال بھر کے سارے احوال غوث اعظم کے حوالے کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ نیاز نہیں کرنے سے ایسا ہوا، اس میں کیا گڑبڑ ہو گئی کہ اب سے بہت اچھی کریں گے، یہ سمجھ کے پھر موڑ بڑے زوردار سے نیاز کرنے لگتے ہیں۔ صرف ایصال ثواب کی خاطر کھائے کھلائے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ اگر یہ ہے کہ یہ ہماری بگڑی کو بنانے والے ہیں، ان کی نیاز کرنے سے ہمارے حالات وابستہ ہیں، یہ نہیں کریں گے تو ہم کو مصیبت آ جائے گی۔ ہندوؤں کے بھی ایسے ہی طور طریقے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھومی کو، زمین کو خوش کرنا ضروری ہے، گرہ پرویشم کرتے ہیں، نیا مکان بنا کے دعوت، تو اس کی پوجا کرتے ہیں، زمین کی اور مکان کی، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں تو اس کے اوپر کھلاوے اور کوڑیاں اور مرچیاں اور لیمبو لگا کے اس کو ہار پہنا دیتے ہیں، اور صبح سے شام تک جن جن چیزوں سے ان کو سابقہ پڑتا ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ڈنڈم کرتے ہیں، اس کو تلک لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام بنانے والا ہے، اس کو اگر خوش نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارے کام بگڑ جائیں گے۔ ہم میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو بزرگوں کو اس لیے خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ خوش رہیں گے تو ہمارے کام بنتے رہیں گے، اگر وہ ناراض ہو جائیں گے تو ہم کو نقصان پہنچ جائے گا، ہم کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ بھائی اس کو مت کرو، اس کو برا مت کرو۔
ایک گھر میں دیکھا گیا کہ ایک فاتحہ ہونے والی تیاری چل رہی ہے، مغزیات کاٹے جا رہے ہیں، پوریا بنانے والے ہیں. ایک بچہ آیا کھیلتا ہوا، اس میں سے کچھ لے کے کھا لیا. تو بڑوں نے اس کو ڈانٹا، ایک پچکڑ رسید کی اور کہا کہ یہ فاتحہ کا ہے، اس میں سے کھائے گا تو تیری حالت خراب ہو جائے گی. کیوں کھایا اس میں سے؟ تھوک سے نکال. سختی کی گئی اس کو. وہ بچہ تھا، جلدی جلدی چاپ کے نکل گیا، آ گیا کھیلنے کے لیے. اتفاق کی بات کچھ دیر کے بعد اس کی کچھ طبیعت بگڑ گئی. پہلے سے بھی اس کو بخار وغیرہ آیا ہوا تھا اور اس کے بعد طبیعت بگڑی، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، انجیکشن وغیرہ دلائے، سدھر گیا. بعض بڑوں نے کہا کہ دیکھیں وہ اس میں سے کھا گیا تھا اس لیے اس کی طبیعت بگڑ. یہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں پر اعتماد، اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں پر اعتماد، اللہ کے کرنے نہ کرنے کا جو عقیدہ ہے اس کو چھوڑ کر اچھے اور برے کو غیروں، بزرگوں، اولیاء، پیر، پیغمبروں سے لوگ وابستہ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کرنے سے ان کے ساتھ ایسا ہو. یہی عقیدہ ہے جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اس مہینے میں جبکہ لوگ جیسے ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اب 11ویں کا مہینہ آ گیا، اب سے جھنڈوں کا ایک نیا دور شروع اور نظر و نیاز کا ایک نیا دور شروع. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے نیک بندے اور یہ اللہ کے ولی، یہ تمام اولیاء میں سب سے ان کے درجے کے ولی ہیں. ہر صاحب علم، ہر صاحب ایمان ان کی قدر کرتا ہے، لیکن ان بزرگوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا یہی شرک ہے، اس سے منع کرتا ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جگہ جگہ جو جھنڈے اور نشان لگے ہوئے ہیں. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کئی بار ایک خاتون کو ایک مرتبہ دیکھا، صبح فجر کے بعد ہم آ رہے تھے، ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے اور جھنڈے کے پاس آ کے وہ بچے کو جھنڈے کے اندر لٹا دی اور خود بھی اس کے پیرا اس کے پیرا پڑنے لگی. کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ عقیدت ہے بزرگان دین سے؟ کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی تعلیمات ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر میرا نام لو، مجھ سے مانگو، مجھے خوش کرو تو کم ہو جائے گا، مجھے نہ خوش کرو گے تو تمہارے کام بگڑ جائیں گے؟ کیا حضرت پیر نے یہ فرمایا ہے؟ ایسی کوئی تعلیمات نہیں. لیکن بہت سے جاہل ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے کم پڑھے لکھے اور بعض پڑھے لکھے جاہل بھی اس کے اندر مبتلا ہے. حاضرین کرام، المدد یا غوث اعظم کے بجائے المدد یا اللہ ہم کیوں نہیں کہتے؟ اے اللہ ہماری مدد کر. اللہ کو پکارنا کیا آسان نہیں ہے؟ کیا اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ کیا اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے؟ یہ سر جو ہم غیروں کے آگے جھکاتے ہیں کیا اللہ کے سامنے نہیں جھکائیں گے؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی نہیں کہتے؟ کیا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم نے اقرار نہیں کیا کہ عبادت کے لائق ہے اللہ صرف اور صرف آپ کی ذات ہے؟ اور یہی تعلیم کیا بزرگوں نے نہیں دی؟ پیران پیر نے یہی تعلیم دی، خواجاؤں نے یہی تعلیم دی، پیغمبروں نے یہی تعلیم دی. حاضرین کرام، اللہ کے نیک بندوں کی عظمت، محبت، ان کا ادب و احترام سب واجب ہے. اور ان کے علاوہ انہی کی تعلیم میں یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، دعائیں اللہ سے مانگی جائے، نظر و نیاز اللہ سے مانگی جائے، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کیا جائے. قرآن مجید کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے ہیں، کام بنانے والے ہیں، اس لیے بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے ایمان و عمل کی اصلاح فرمائے اور